बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फ़ैसला दिया है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवा दिए जाएं, इस पर हुकूमती इत्तेहाद की जमातें नाराज़ हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। PTI और जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हों, वो इस पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं और अदालत के इस फ़ैसले को सराह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। देखें, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं ना, वहाँ अगर हम देखें डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, अगर किसी भी सियासतदान पर लोग अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं या लोग सियासतदानों पर उंगली उठाते हैं या उनकी करप्शन या उनकी कोई बेईमानी फ्रॉड सामने आ जाता है, तो ख़ुद ही वो सियासतदान जो हैं वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। वो बहस नहीं करते। अगर लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन ये फिट नहीं है या ये अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा और लोग आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं, तो सियासतदान खुद ही स्टेप बैक कर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सियासतदान जो हैं वो कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। उनको जितनी मर्ज़ी आप उन पर तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, उनके बयानात उनके सामने रखें, लेकिन सियासतदान जो हैं ये मानते नहीं हैं और उनको ताकत के बलबूते पर ही निकालना पड़ता है। यानी क्रेडिबिलिटी लोगों की देखें कि जब से पाकिस्तान में ये रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की डिमांड कर रही है और रजीम चेंज ऑपरेशन अब तो बैरूनी मुल्क से भी लोगों ने गवाहियाँ दे दी हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। पाकिस्तान के अंदर के लोग और पाकिस्तान ने बाहर लॉबिंग करके अमेरिका को कायल किया कि इमरान खान जो है ये आपके ख़िलाफ़ है, तो इस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होते और पाकिस्तान की पब्लिक चूज़ कर लेती कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी सियासी लीडर को वो लाना चाहते हैं पावर में ले आते। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते और फिर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी पार्टी बरसर इख्तियार आती, लोग उसको तस्लीम कर लेते। लेकिन अब 1 साल से यही ड्रामा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन करवाओ, लोग भी कहते हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है इलेक्शन करवाओ, लेकिन PDM की जमातें वो नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाएं। अगर वो अवाम के हक में बेहतर हैं, वो बेहतरीन फैसले कर रहे हैं, वो अवाम की उमंगों के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर उनको क्या तकलीफ है? इलेक्शन करवाएं, लोगों को चूज़ करने दें। अब पहले ये सियासतदान कहते थे कि देखें जी, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इलेक्शन जो हैं ये इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरे सियासतदानों की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या फरमा रहे थे कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पहले उनकी बात सुन लें आप। शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों कि इलेक्शनों में ताख़ीर होनी चाहिए। वो पूछा भाई क्यों? कि जी हज का दिन होंगे, फिर कहते हैं बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। वो खुदा का खौफ करो, हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। क्या इलेक्शनों में एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे की भी ताख़ीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, आपने सुन लिया कि इलेक्शनों में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे और अब पूरी कौम कह रही है और आइन, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब भी असम्बलियां तहलील हों तो 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि अवाम जो है वो वोट के हक से जिस भी सियासतदान को पावर में लाना चाहे वो ले आए। यानी अपने नुमाइंदे जिसको भी वो वोट दें, वो अपनी हुकूमत बना लें। लेकिन इनको ना पाकिस्तान के आइन का कोई ख्याल है, ना पाकिस्तान के कानून का कोई ख्याल है, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो भाई, जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील हों तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएँ, बात ख़त्म। लेकिन अब ये कभी बहाने बना रहे हैं कि देखें जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा है, कभी कह रहे हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं, और
جو ایسے بیانات دے رہے ہیں نا کہ پاکستان کے پاس فنڈز نہیں ہیں یا دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ یہ آنے والی حکومت کے لیے بھی یہ گڑھے کھود رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا ملک جس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے ملک میں کون پاگل آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ کہ جو ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے یا بینکرپٹ ہونے والا ہے، ایسے ملک میں کون آ کر فیکٹری لگائے گا، کارخانہ لگائے گا یا اپنا کاروبار کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی الیکشن آپ نہیں کروانا چاہتے، بہانہ آپ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پیسے نہیں ہیں تو پھر تمہیں ہی رہنے دیا جائے، پاکستان تمہارے نام کر دیا جائے، تم ہی سدا بہار یہاں بغیر الیکشنوں کے، بغیر عوامی حمایت کی حکومت کرتے رہو۔ یہ منطق کیا منطق ہے؟ کیا لاجک بنتی ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں، شفاف الیکشن، اس سے ہی جو نتیجہ نکلے گا نا وہ عوام ایکسیپٹ کرے گی۔ اگر الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی ہے، عوام یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کہ آپ نے ریس لگوانی ہے، 100 آدمی کھڑے ہیں ریس میں حصہ لینے کے لیے ایک کھلے میدان میں۔ عوام اس نتیجے کو تب ایکسیپٹ کرے گی جب ریس سب کے سامنے ہوگی، شفاف ہوگی۔ لیکن اگر آپ جو لوگ ریس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ نے کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، کسی کے آپ نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے ہیں، کسی کی ٹانگ پر آپ نے فائر مار دیا ہے، اور پھر آپ ریس کروائیں گے، تو کیا دنیا اس کے نتیجے کو ایکسیپٹ کرے گی کہ آپ نے تو یہ سسٹم ہی جو ہے یہ شفاف نہیں بنایا؟ عمران خان کہتا رہا کہ دیکھیں جی، ہم پاکستان کے قوانین میں جو بھی ہم نے ترمیم کرنی ہے کر کے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آئیں تاکہ الیکشن کا پروسیجر جو ہے یہ شفاف ہو۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی جماعت جو الیکشن جیتے گی اس پر لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن نہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات مانی، ہمارے اداروں نے، اور نہ ان روایتی سیاستدانوں نے عمران خان کی یہ بات مانی۔ ہمارے ہاں شناختی کارڈ بنوانا ہو، آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہو تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں لانا چاہتے کیونکہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے دھاندلی، انہوں نے باکس غائب کرنے ہوتے ہیں، ٹھپے لگانے ہوتے ہیں، انہوں نے 30 ہزار ووٹ جو ہے وہ ہر حلقے میں جعلی بنایا ہوا ہے، کسی کو جتوانا ہوتا ہے، کسی کو انہوں نے الیکشن سے باہر کرنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو جماعت ہار جاتی ہے وہ نتائج ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پاکستان کے سارے الیکشنز آپ دیکھ لیں، ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جماعت بھی ہار جاتی ہے وہ رولا ڈالنا شروع کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اس نتیجے کو نہیں مانتے۔ کم سے کم الیکشن کا پروسیجر تو شفاف ہونا چاہیے، اور پھر عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی۔ جو ہار جائے گا وہ اپنی ہار ایکسیپٹ کرے گا، جو جیت جائے گا لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی سارا پروسیجر شفاف تھا۔ ابھی سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہو 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ جج صاحبان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ پر حملے کریں گے، سپریم کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تو سارے فیصلوں کو ایسے متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، تو کون پاکستان کے اداروں کا احترام کرے گا؟ اگر تو فیصلہ آئین کے قانون کے خلاف ہے پھر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 ڈے کے اندر اندر ہونے چاہیے تو پھر اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنا واضح قانون ہے اس بارے میں کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہو 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروا دیے جائے۔ اس میں بھی سیاستدان بحث کر رہے ہیں جی فلاں بینچ تشکیل دیا جائے، اتنے فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے، یہ جج نہیں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی اتنے واضح آئین کے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے کیسے لمبا کیا ہے اس سارے پروسیجر کو؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عدالتوں کے سسٹم پر دنیا کیا اعتماد کرے گی کہ جہاں اتنے واضح قانون آئین ہونے کے باوجود یہ لوگ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے، تو پھر یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ ابھی یہ جو الیکشن کا پروسیجر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے جو پاکستانی ہیں، پاکستانی دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں
کہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ادارے، حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یعنی واضح آئین ہونے کے باوجود جو ہے یہ ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں عام کیسوں میں یہ کیا کرتے ہوں گے؟ اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ لے کر نہیں آ رہے، اسی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، اور خاص طور پر ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو سیاست سے دور ہونا چاہیے۔ جج حضرات کو فیصلہ کرنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، عدالتوں کو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے، وہ کسی کے حق میں جائیں یا کسی کے مخالف جائیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن عدالت کو، ججوں کو فیصلہ کرنا چاہیے انصاف کے ساتھ، اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہیے ہمارے اداروں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، یہی جج صاحبان تھے جنہوں نے سو موٹو لے کر عمران خان کی حکومت ختم کی۔ عمران خان نے تو اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی۔ اگر عام حالات میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کروائیں، پبلک چوز کر لے، لیکن اس وقت یہ سو موٹو بھی ٹھیک تھا، جج بھی ٹھیک تھے۔ اب جب جج حضرات جو ہیں، ہماری سپریم کورٹ وہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق آپ 90 ڈے کے اندر اندر الیکشن کروائیں، چلیں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے الیکشن جو ہیں یہ آپ 14 مئی کو کروا لیں، تو اب اس پر حکومت بھاگ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں، حکومتیں دیکھیں آنی جانی والی چیز ہے، آج کوئی حکمران ہے کل کوئی اور آ جائے گا، لیکن اگر آپ اداروں کو اس طرح متنازع بنا دیں گے، پاکستان میں کون جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا ٹورزم کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ اس کا پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان ہوگا۔ تو ہماری عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور جج حضرات کو سیاسی عمل سے دور رہنا چاہیے، فیصلے انصاف کے ساتھ کرنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔